شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. فصل نمبر 40. طبیعت کی رغبت کے مطابق غذا کا استعمال. کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں اور بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ مریض کمزور اور ناتواں اور صحت مند کو بھی اس سے بچنا چاہیے. جب مریض کی خواہش اس کی جانب غیر معمولی اور طبیعت اس کی طرف پوری طرح راغب ہو، یعنی کسی بھی خاص چیز کے کھانے کی طرف، تو ایسی صورت میں اس چیز کا معمولی استعمال کرنا مضر نہیں ہوگا. یعنی بیمار کو اگر روٹی منع ہے فرض کریں، اور مریض ضد کرتا ہے کہ میں نے روٹی ہی کھانی ہے، اور آپ کہتے ہیں کچھ کر لو روٹی نہیں ملے گی، بس اب دلیا ہی ملے گا، کیونکہ ہم نے سیکھا ہے نا کہ دلیا دینا چاہیے مریض کو. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر مریض کا بہت اصرار ہے اور اس کا بہت ہی دل چاہ رہا ہے کسی ایسی چیز کے کھانے کو، تو اس کی معمولی سی مقدار، اس کو 1 یا 2 نوالا دے دیں تاکہ اس کی ضد ٹوٹ جائے. بعض دفعہ بچے بہت ضد کرتے ہیں، 1 یا 2 بائٹ دیں گے، اس کی ہو سکتا ہے بھوک جاگ جائے، بھڑک اٹھے. اب آپ اس کو جو بھی کھلائیں گے وہ کھا لے گا، کیونکہ اب اس کا دل چاہ رہا ہے نا، طبیعت آمادہ ہوگی کچھ کھانے کی طرف. لیکن اگر آپ ضد کر کے روٹی نہیں دیتے اس کو، تو وہ ضد کر کے کھانا بھی نہیں کھاتا. ایک دفعہ مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا، میں اس وقت 8th کلاس میں تھی، تقریباً 5-6 دن گزر چکے تھے، میرا بخار مسلسل بڑھ رہا تھا. میرے والد وہ ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا کھانے کو دل چاہتا ہے. عام طور پر بھی پوچھتے لیکن بیماری کی حالت میں خصوصاً پوچھتے تھے. آپ دیکھیں جب ایک شخص بیمار ہو اور اس سے کوئی پوچھے کہ تمہارا کھانے کو کیا دل چاہ رہا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. کبھی بیماری کی حالت میں کسی نے پوچھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو میں نے اس وقت گرمی کا موسم تھا، فالسا آ رہا تھا ان دنوں میں، اور بہن بھائی سب فالسا کھاتے تھے لیکن مجھے پرہیز کے طور پہ نہیں دیا جاتا تھا. تو میں نے بولا میرا فالسا کھانے کو دل چاہتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد فالسے کا پورا ٹوکرا آ گیا، اور یہ بھی ساتھ میں انسٹرکشن تھی امی کو، کیونکہ ظاہر مدر ہی زیادہ کیئر کرتی ہے کہ نہیں دینا، کہ اس کو بڑی پلیٹ بھر کے دینا تاکہ زیادہ چیز دیکھ کے اس کا دل بہل جائے اور اس کا دل نہ چاہے زیادہ کھانے کو. لیکن میں نے کافی زیادہ فالسا کھا لیا، اور جب شام ہوئی والد صاحب کے گھر آنے کا وقت تھا تو میرا بخار ٹوٹ چکا تھا. میڈیسن بھی لے رہی تھی لیکن بخار میرا ٹوٹ چکا تھا. تو پھر مجھے اس بات کی نہیں سمجھ کہ آپس میں ان کی کیا گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن میں جب سنت میں یہ پڑھتی ہوں کہ جب کسی مریض کا کسی خاص چیز کے کھانے کو دل چاہ رہا ہو تو اس کو تھوڑا سا دینے میں حرج نہیں. اور آپ دیکھتے ہیں سائیکالوجی کا ایک اصول ہے، انسان کی سائیکالوجی ہے کہ جب تھوڑی چیز دیکھتا ہے تو رغبت زیادہ ہوتی ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، ایسے ہی ہوتا ہے. اور جب آپ بلک میں چیز دیکھتے ہیں طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، دل نہیں چاہتا اس کے کھانے کو. آزمایا آپ نے اس بات کو؟ بہت زیادہ چیز دیکھ کے دل بھر جاتا ہے اور تھوڑی چیز دیکھ کے لالچ بڑھتا ہے. لہذا بیمار کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ اگر کسی بیمار کا کسی خاص چیز پر بہت زیادہ دل چاہتا ہے تو اس کو معمولی سی مقدار تھوڑی سی چیز کھلا دینے سے بیماری میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب طبیعت تیار ہے اس کی اس چیز کو ہضم کرنے کے لیے، اس کو جسم کے ساتھ یعنی ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے، تو اس لیے وہ کر لے گا، مگر زیادہ نہیں. یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیز کیسی ہے. اگر بہت ثقیل چیز ہے اور مریض بہت اصرار کرتا ہے تو پھر تو بس جسٹ 1-2 بائٹ ہی کافی ہیں. لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ چیز ہلکی پھلکی ہے اور آسانی سے ہضم ہونے والی ہے تو اس کی تھوڑی سی مقدار زیادہ بھی ہو جائے گی تو اتنا حرج نہیں ہے. کیونکہ جب میں نے فالسا کھایا تو میرے دانت اتنے کھٹے ہو گئے کہ میں کئی دن تک کھانا نہیں کھا سکی، تو اس سے بھی مجھے بہت فائدہ ملا. ہوتا ہے نا دانت کھٹے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو نمک لگا کے اور پتہ نہیں کن طریقوں سے میں نے کھٹاس کو کم کیا. بہرحال آگے حدیث ہے اس کے بارے میں. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی تیمارداری فرمائی. اس موقع پر آپ نے دریافت کیا کہ کیا کھانے کو جی جاتا ہے. اس نے جواب دیا کہ گیہوں کی روٹی، یعنی گندم کی روٹی جو ہم کھاتے ہیں. انہوں نے دوسرے لفظوں میں کہا کیک، یعنی ہو سکتا ہے پراٹھا کہا ہو، تو اس کا ترجمہ رائٹر نے کیک کر دیا. آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس کے یہاں گندم کی روٹی موجود ہو وہ اس کو دے دے. پھر فرمایا کہ جب تمہارے مریض کو کسی چیز کی رغبت ہو تو اسے کھلا دیا کرو، تھوڑی سی دے دیا کرو، بہت سختی نہ کیا کرو. دیکھیں کتنی نرمی کر رہے ہیں. ماں باپ بھی اتنی نرمی نہیں کرتے.
ایسے ہی ہے، محبت محسوس ہو رہی اور بیماروں سے خاص طور پر شفقت محسوس ہو رہی، بہت دل چاہ رہا ہے تو تھوڑی سی دے دیا کرو، مگر ہمارے کسی نے یاد رکھا اس بات کو؟ سختی کی جاتی ہے نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کو تو بھول ہی جاؤ، اور دل اتنا برا ہوتا ہے، بیمار اور بیمار ہو جاتا ہے اور ڈپریشن میں جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ ایک تکلیف میں محسوس کرتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا، سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ پتا ہو کہ میرا جس بھی چیز کو کھانے کو دل کرے گا مجھے مل جائے گی، تو مریض ایک خوشی کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اور کئی بچے ایسے بھی خوش ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کو اس بات کا علم ہے، وہ بیمار ہو کے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ویسے تو چیز ملنی نہیں تھی، اب تو مل ہی جائے گی۔ انسان بڑا سمجھدار ہے نا، بہت سے لوگ عقل کا بہت اچھا استعمال کرتے ہیں بر وقت۔ فصل نمبر 41 سکون، آرام، حرکات اور آشوب افزا چیزوں سے پرہیز کے ذریعے آشوب چشم کا علاج نبوی، یہ پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت صہیب کو جو کھجور اور چھہارے کا پرہیز بتایا تھا جب ان کی آنکھیں خراب تھیں، اور اسی طرح حضرت علی کو بھی تازہ کھجوریں کھانے سے منع فرمایا تھا جبکہ ان کی آنکھیں بھی خراب تھیں۔ تو ابو نعیم نے اپنی کتاب طب نبوی میں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے اگر کسی کو آشوب چشم ہوتا تو جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جاتی رسول اللہ ان سے مباشرت نہ کرتے، یعنی ان کے قریب نہ جاتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب کسی کی آنکھیں دکھنے آ جائیں، آشوب چشم ہو، تو ایسے شخص کو دوسروں سے مصافحہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیا خبر ابھی آنکھ میں ہاتھ لگا ہو، چاہے ٹیشو کے ساتھ صاف کر رہے ہو یا ململ کے کپڑے سے، کچھ نہ کچھ نمی تو آ جاتی ہے ہاتھ پہ۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے تک منتقل ہونے والی ہے۔ یہ بھی ایک وبا کے طور پر آتی ہے نا جب آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کلاس میں نہ آئیں، اگر آنا بہت ضروری ہے تو ہٹ کے بیٹھیں۔ جس کو کھانسی ہو، نزلہ زکام ہو، اس کو ساری کلاس کے درمیان میں نہیں بیٹھنا چاہیے اصولاً، اور ہٹ کے بیٹھنا چاہیے، یعنی سب سے پیچھے ایک سائڈ پہ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جب بھی وہ کھانسے گا یا چھینک مارے گا وہ ساتھ والے کو متاثر کرے گا۔ ایک دن ایک کھانسے گا تو دوسرے دن اس کے ساتھ 2-3 اور کھانس رہے ہوں گے آس پاس والے، اور اس طرح کرتے کرتے پوری کلاس لپیٹ میں آ جاتی۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس کو بھی نزلہ، کھانسی، زکام یا آنکھیں خراب یا اسکن کی کوئی ایسی سکیبیز ہو اسپیشلی، تو ایک تو وہ دوسروں کے ساتھ ہاتھ نہ ملائے، اگر ہاتھ ملانا ہے تو گلوز پہن کے ملائے، یعنی کم از کم اپنے ہاتھوں کو گلوز اس لیے رکھے تاکہ دوسروں کو ڈائریکٹ ہاتھوں کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو، اس کے ساتھ ملنے سے دوسروں تک وہ جراثیم منتقل نہ ہو۔ یہ ایک پرہیز کا طریقہ ہے، انداز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا نخواستہ اس بیماری کو بہت سمجھ رہے ہیں کہ افیکٹو ہے اور اللہ کی رضا یا اللہ کی اس کے آگے خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پرہیز کا طریقہ رسول اللہ کے سنت سے ثابت ہے، قرآن پاک میں پرہیز کے طریقے موجود ہیں، اور جیسے اس میں ہے کہ رسول اللہ خود اپنی ازواج مطہرات کے پاس بھی نہیں جاتے تھے جبکہ ان کے پاس کوئی ایسی بیماری ہوتی۔ فلو وغیرہ زکام وہاں اس علاقے میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن گرمی کی وجہ سے آنکھیں اکثر دکھنے آ جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آشوب چشم والی اپنی کسی زوجہ کے پاس بھی نہیں جاتے تھے جب تک کہ اس کی آنکھیں ٹھیک نہ ہو جاتی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان چھوٹی موٹی بیماریوں میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور صرف اپنی احتیاط نہ کریں، دوسروں کی احتیاط کی خاطر ان کو چھوڑ کر ایک سائڈ پہ ہو جائیں زیادہ اچھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا نخواستہ کوئی اچھوت ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی کیئر کر رہے ہیں، اور آپ کو دوسروں کی صحت کا احساس ہے، اور اس پر آپ کو اللہ اجر دے گا۔ اگر آپ 2-4 دن پیچھے بھی بیٹھ جائیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ پیج نمبر 159 پہ ہے، ایک مرفوع حدیث میں ہے، لیکن حقیقت کا علم اللہ ہی جانتا ہے، واللہ عالم، کہ آشوب چشم کا علاج آنکھ میں ٹھنڈا پانی ٹپکانا ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا ہمارے ہاں بھی کہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں، یعنی اس سے افاقہ ضرور ہوتا ہے، اگرچہ مکمل علاج ضروری نہیں کہ ہو پائے۔ اتبا نے رمدہار کی بہترین دوا ٹھنڈا پانی لکھا ہے، یعنی کہ آنکھیں گرمی کی وجہ سے دکھنے آ جائیں تو اس کا یہ بہترین دوا ٹھنڈا پانی لکھا ہے، اس لیے کہ پانی ایک سرد دوا ہے، ٹھنڈا علاج ہے پانی، جس سے آشوب چشم کی گرمی دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔
اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اگر تم وہ کرتی جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تو تمہارے لیے بہتر ہوتا، اور تم آنکھ کی بیماری سے شفا یاب بھی ہو جاتی، یعنی اپنی آنکھ میں پانی کے چھینٹے دیتی اور یہ دعا پڑھتی، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا تو ہر بیماری کے لیے انسان پڑھ سکتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اے لوگوں کے رب، تو تکلیف ختم کر دے اور مجھے شفا عطا کر کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی۔ اور یہ بہت سی بیماریوں کے لیے بہت اچھا دم ہے، ہر بیماری میں اس دم کو پڑھا جا سکتا، بخار ہو، نزلہ کھانسی ہو، آشوب چشم ہو، وبائی امراض ہوں یا کرونک ڈیزیزز ہوں، ان سب میں اس دم سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فصل نمبر 43، آپ نے اس کو پڑھا ہوگا حدیث میں، مکھی پڑی ہوئی غذا کی اصلاح اور مختلف قسم کے زہر کے نقصان کو دور کرنے کے بارے میں رسول اللہ کی ہدایات۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے لیا کرو۔ کس میں؟ جس کھانے میں گرے اسی کھانے میں غوطہ دے دو، اس لیے کہ اس کے دونوں بازوؤں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکھی کے ایک بازو میں زہر اور دوسرے میں شفا ہے، جب کبھی کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو، اس لیے کہ وہ زہر کے بازو کو آگے اور شفا والے بازو کو بعد میں داخل کرتی ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کھانے میں مثلا آپ کے پاس دودھ کا کپ تھا، پانی کا گلاس تھا، چائے کی پیالی تھی، کچھ بھی تھا، آپ پینے لگے کہ اتنے میں مکھی آ گری، اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو انگلی سے پہلے ڈپ کریں پورا، اور پھر اس کو نکال کے باہر پھینکیں اور اس چیز کو استعمال کر لیں۔ اگر آپ کا دل نہیں چاہتا، آپ ایک خوشحال ماحول میں ہیں، تو آپ خود نہ پئیں، گرانا چاہیں گرا دیں، اس لیے کہ آپ دوسرا کپ تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن کبھی انسان ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے شاید ایک ہی کپ ہو، پانی کا یا دودھ کا، یا اللہ ہی جانتا ہے کسی کے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اچھے حالات میں، کل کہاں پر ہوں کچھ معلوم نہیں۔ کبھی کبھار جہاز پانی پہ لینڈ کر جاتے ہیں، کبھی کریش ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو سمندر کے کنارے پہنچنا پڑتا ہے، کسی وجہ سے آپ کو کسی جزیرے پہ ہو سکتا ہے رکنا پڑے، وہاں تو آپ کو اس طرح سپلائی نہیں ہے پانی اور دودھ کی، پھر آپ کیا کریں گے؟ اور آپ کے پاس ایک ہی کپ تھا، مثلا بعض اوقات جیسے بوٹل آپ نے لٹکائی ہوتی ہے، آپ کو پینے کے لیے ایک ہی کپ ہے دودھ کا، معلوم نہیں کہ اگلے کھانے کی چیز کب ملے، اور وہاں سے آ کے ایک مکھی گر گئی، اب آپ کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے اس کو بھی؟ خوشحالی کے وقت میں تو انسان یہ کر سکتا ہے، لیکن اسلام کے اصول جو ہیں وہ خوشحالی کے لیے نہیں ہیں، وہ تنگ دست سے تنگ دست کے لیے بھی ہیں اور خوشحال سے خوشحال کے لیے بھی ہیں، سب ایک برابر ہے اسلام کی نظر میں۔ کبھی کبھی بادشاہوں پہ بھی فقیرانہ وقت آتا ہے، آزمائش ہو جاتی ہے، کبھی کبھی پوری جمع پونجی داؤ پہ لگ جاتی ہے اور انسان کے حالات جو ہیں وہ بڑے سخت ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں پھر ان چیزوں کی قدر آتی ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ ضرور ایسا کریں، لیکن اگر کبھی آپ کو بوقت مجبوری ایسا کرنا پڑے تو یہ اس کے لیے بہترین اصول ہے۔ اب آپ بتائیے، جب ایک کپ پہ گزران ہو، خدا نہ خواستہ آپ کو ایسی مشکل میں آپ پھنسے ہیں، پھر آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر مکھی گر جائے تو پھر اس کو بہت بڑی رحمت نہیں سمجھیں گے کہ ہاں واقعی اگر آج مجھے اس چیز کا پتہ نہ ہوتا تو شاید میں بھوکی مر جاتی، شاید اگلے 3 دن کچھ نہیں ملنے والا، یا پتہ نہیں زندگی بھر بھی کچھ ملے نہ ملے، شاید فاقوں سے ہی مرنا پڑے، پھر کیا کریں گے؟ اور ایسی جگہ ہے کہ جب بھی کچھ کھانے لگتے ہیں کچھ آ ہی گرتا ہے، مثلا آپ کے پاس چھاتی نہیں رہی، اللہ نہ کرے سیلاب زدگان کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ ہوا، پھر وہاں مکھیوں اور مچھروں نے ڈیرے ڈالے اور باہر بیٹھ کے ان کو کھانا پینا پڑا، تو پھر ہر کھانے میں جب آ کے مکھی اور مچھر گر رہا ہو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہمیں اس کا ایکسپیرینس تب ہوا، ہماری والدہ کافی عرصے کے بعد جب 9 مہینے کے بعد امریکہ سے واپس آئیں، بھائی لے گئے کہ اب آپ آئیں تھوڑا آرام کریں، بہت کام کر لیا اپنی زندگی میں،
تو ہم سب بہن بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ ہم کسی کھلی جگہ پکنک پہ چلتے ہیں. تو ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے. اب ظاہر ہے جب آپ کھلی جگہ جائیں گے تو گھاس تو ہوگی. ہم جہاں پھر کھانا اور برتن رکھے وہاں مچھر آ جائیں. اب ہم بڑا پچھتائے، لیکن آگے وقت اتنا شارٹ تھا کہ مطلب جیسے سورج بہت جلدی آج کل ڈھل رہا ہے کہ ہم آلٹرنیٹ نہیں سوچ سکے کہ اب یہاں سے موو کریں اتنے سارے لوگ اور پھر کہیں اور جائیں اور وہاں جا کے کھائیں تو کیا کریں. سوچا کہ اب جیسا بھی ہے تھوڑا گھاس سے ہٹ کر دوسری جگہ پر گئے اور جلدی جلدی کھانا کھانے کی کوشش کی کہ کہیں کھانے میں پھر نہ کچھ ایسا بار بار گرتا رہے کہ ہم کھا نہ سکیں. تو بڑی مشکل سے وہ ایک وقت کا کھانا ہم نے کھایا. مطلب مزہ کرکرا ہوا، لیکن اس وقت ہمیں سیلاب زدگان کا بڑا احساس ہوا کہ جو لوگ ہیں ہی اس طرح کھلی فضا میں، پانی کے اوپر، گھاس کے اوپر، مٹی کے اوپر، اور اس کے بعد ہی آپ نے دیکھا ڈینگی وائرس پھیلنے کا اتنا چرچا ہوا. تو میں سوچتی تھی کہ وہ لوگ کیسے کھانا کھاتے ہوں گے، کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ہوتا ہوگا. پانی ڈالتے ہوں گے تو اس میں کچھ گر جاتا ہوگا، چائے پیتے ہوں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہوگا، چاول ہوں گے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ چلا جاتا ہوگا، سالن ہوگا تو بھی. تو پھر وہ یہی اصول اپناتے ہوں گے، ڈپ کرو. اب ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں، آپ کے پاس تو گھر ہے نا، امی کا ہے، سسرال کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، آپ کہیں بھی جا کے اپنا گزارا کر سکتے ہیں. لیکن سب تو ایسے نہیں کر سکتے، لاکھوں لوگ کدھر جائیں. تو اس لیے اسلام کے اصولوں کو اس طرح حقارت اور اس سے نہ کریں، ایمان اس سے بڑھائیں اور شکر ادا کریں کہ شکر اللہ کا کہ اگر ہمیں یہ میسر نہ ہوتا اصول تو ہم تو کچھ بھی نہ کھا سکتے. پھر جیسے بہت سی قومیں جنہوں نے اپنے اوپر بہت سی چیزیں حرام کر رکھی ہیں تو وہ بیچارے اس سے محروم ہیں. آپ دیکھتے ہیں چند ایک چیزیں ہیں جو ہم پر حرام ہیں اور اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں کہ اگر ہم وہ کھائیں تو ہمارے اندر تو بڑی بیماریاں پیدا ہو جائیں اور ایسی بیماریاں ہوں جن کا کوئی علاج ہی نہ ہو، جس سے دوسری قومیں دوچار ہیں. اب ہے فصل نمبر 45، طب نبوی میں ورم اور ان بڑے پھوڑوں کا علاج جو محتاج آپریشن ہے، جن کا آپریشن ضروری ہو. حضرت علی کی یادداشت میں ہے، کہتے ہیں حضرت علی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کی عیادت کرنے کے لیے گیا تو بیمار کی پشت پر ورم تھا، یعنی اس کی بیک پہ ایک پھوڑا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس میں پیپ پڑ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جراحت کر دو، آپریشن سرجری کر دو. حضرت علی فرماتے کہ میں آپریشن کرا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود دیکھ رہے تھے. یعنی سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ استفراغ کا. آپ نے 3 طریقے پڑھے نا، بیمار ہونے سے پہلے پرہیز، بیمار ہونے کے بعد کا پرہیز، اور پھر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بیماری میں اضافہ کر رہی تو اس کو جسم سے نکال کے باہر پھینک دیں. تو جب اس بیمار کی عادت کرنے کو گئے، دیکھا تو بہت بڑا بوائل تھا، پھوڑا تھا. آپ نے فرمایا اس کی سرجری کر دو کیونکہ پس بہت زیادہ ہے. یہ تبھی ٹھیک ہوگا جب اس کی پس نکلے گی. اینٹی بایوٹک کھا کے اس کا علاج درست نہیں ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ پھوڑے کا اس کی پس کو نکلوا دیا جائے. یہی سنت طریقہ ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب کو حکم دیا کہ اس بڑے پیٹ والے مریض کا پیٹ شق کر دو، یعنی کاٹ دو. کاٹ دو مراد ہے کہ اس کو کٹ لگا کے اس کا پانی نکال دو. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، اس کو بھی دوا فائدہ کرے گی؟ یعنی علاج اس کو بھی فائدہ کرے گا؟ مراد یہ تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کوئی اور علاج کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ نے بیماری اتاری ہے اس نے شفا بھی نازل کی ہے. جہاں اللہ نے فائدہ پہنچانا چاہا تو اس کو فائدہ پہنچایا. ضروری نہیں کہ ہر شخص ٹھیک ہو جائے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی شفا ہوتی ہے، اور جب اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی شفا نہیں دے سکتا. اس لیے سب سے بڑا ایمان اللہ کی دی ہوئی شفا پر ہونا چاہیے، دوا پر نہیں ہونا چاہیے. دوا کے اندر تاثیر اللہ ہی ڈالتا ہے. اللہ کے حکم سے ہی دوا شفا دیتی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر دوا بھی کچھ نہیں کر سکتی. یہ 2 طریقے آپ نے پڑھے استفراغ کے. جیسے ڈائلسس کیا جاتا ہے فرض کریں، یا بہت سے چیزوں سے پانی نکالا جاتا ہے، بوائلز ہوتے ہیں، سرجریز ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایسی بڑی سسٹ ہو جاتی ہے جس کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور پرابلم نہ کریٹ کر دے یا پیٹ میں پھٹ نہ جائے. تو پھر ایسے میں اگر سرجری ہو جاتی ہے تو کرا لینی چاہیے. جہاں زندگی کو خطرہ ہو یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو اور سرجری ضروری ہو تو وہاں کرا لینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی نکلوا دینا ہی اچھا ہے. فصل نمبر 46، طب نبوی میں دلوں کی تقویت اور شگفتہ باتوں کے ذریعے مریضوں کا علاج. دلوں کی تقویت کیا؟ یعنی ایسی بات کرنا جس سے کسی مریض کی ڈھارس بندھے، بات
کرنے سے مریض کا دل خوش ہو جائے، وقتی طور پر وہ اپنی بیماری کو بھول جائے. شگفتہ باتیں ہوتی ہیں، دل کو خوش کرنے والی باتیں، مزے مزے کی باتیں. ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ابو سعید خدری سے مروی ایک حدیث نقل کی ہے کہ ابو سعید خدری سے روایت انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مریض کے پاس تم جاؤ تو فوراً اس کے سامنے خوش کن باتیں کرو. کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں تو اچھی اچھی مزاح کی بات کریں. اس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہو مگر پھر بھی اس سے مریض کی ڈھارس بنتی ہے. یعنی اگر اچھی باتیں کرنے سے مریض کا بخار تو کم نہیں ہو رہا یا بیماری یا درد میں کمی تو نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی مریض کی ڈھارس بنتی ہے اور اسے بھلا لگتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے. اگر آپ کبھی بیمار ہوئے ہوں اور آپ کی عادت کو کبھی کوئی آیا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ آ کر، مثلا آپ کی کوئی فرینڈ آئی ہے، اس نے آ کے آپ کو ہنسانے کی کوشش کی، مزے مزے کی باتیں کی، تو آپ کو اچھا لگتا ہے. کافی دیر تک آپ کو ایک خوشگوار احساس رہتا ہے اور آپ ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. بیماری میں کسی حد تک کمی کا احساس ہوتا ہے. لیکن جو لوگ آ کر مریض کی بیماری کو دیکھ کر ان کو اپنی بیماریاں یاد آ جاتی ہیں یا کسی اور عزیز کی بیماری یاد آ جاتی ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں فلاں شخص بیمار تھا، اس کو بڑی تکلیف تھی اور اس کو بھی اسی طرح کی تکلیف تھی اور آخر کار وہ مر گیا. تو مریض کیا سمجھے گا، شاید اب میری بھی موت قریب ہے. تو ایسی باتوں سے کیا مریض کی ڈھارس بندھے گی؟ اگر کسی کو اس بیماری میں مرتے ہوئے دیکھا بھی ہے تو خدا کے لیے مریض کے سامنے مت بتائیں. مریض موت کا انتظار کرنے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ جب کسی بیمار کی عادت کو جاتے تو کہتے لا بأس طہور انشاءاللہ، انشاءاللہ تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے اور بیماری پاس نہیں پھٹکے گی. میرے پاس اگر کوئی مریض دوا کے لیے آئے تو میں کہتی نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو ٹھیک ہوگا. اور جو شخص اس یقین اور توکل سے کہتا ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رسول اللہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا فرماتے ہیں. مفہوم اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص مجھ پر توکل کرتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس شخص کا کام نہ کروں جبکہ وہ مجھ پہ توکل کرتا ہے. تو جب ایک مومن اللہ پہ توکل کرتا ہے اور اس پر یقین کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یقیناً اللہ یہ کام کر دے گا اور بس اب میرا کام اللہ کرے گا ضرور، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا کام کر بھی دیتا ہے. وہ چاہے کوئی بھی کام ہو، جائز اور حلال. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کی شفا اللہ ہی کے پاس ہے. کسی کے رزق میں تنگی ہے تو فراخی اللہ ہی کے پاس ہے. کسی کے کاموں میں مشکل ہے تو آسانی اللہ ہی کے پاس ہے. تو لہٰذا اس سے اس یقین سے مانگے کہ وہ ضرور دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ دے بھی دیتا ہے. لیکن اگر دل میں شک ہو پتہ نہیں ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو ایسے شخص کو نہ شفا ہوتی ہے اور نہ اس کی مراد پوری ہوتی ہے. مریض کے دل کو خوش کرنا اور اس کو تقویت دینا اور اس میں ایسی چیزیں جمانا جس سے اس سے مسرت اور فرحت ہو، بیماری کو جڑ سے ختم کرنے یا اس کو ہلکا کرنے میں ایک زبردست تاثیر رکھتی ہے. اچھی باتیں مریض کی بیماری کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں سے روح اور اعضاء دونوں ہی میں جان آ جاتی ہے، جس سے طبیعت تکلیف دہ چیز کو روکنے اور ختم کرنے میں مضبوط ہو جاتی ہے. اور یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ دوستوں کی عیادت سے مریض میں جان پیدا ہوتی ہے اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے. اور اسی طرح ان کا دیکھنا، ان کی عنایات آپ سمجھتے ہیں؟ چھوٹا موٹا کوئی تحفہ، کوئی ایسی چیز، دل پسند چیز مریض میں جان پیدا کر دیتی ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے. مریض کی عیادت میں 4 فائدے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں نا اگر کوئی بیمار ہے تو ہوا کرے، ہم کیا کریں، ہم تو خود بڑے مصروف ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ بھی سوچیں کہ جب ہم بیمار ہوں اور کوئی ہمارے بارے میں ایسا کہے تو پھر ہم کیا سوچیں گے. تو کہتے ہیں کہ 4 فائدے ہوتے ہیں کسی کی عیادت کے. ایک فائدہ صرف مریض سے متعلق ہے، یعنی اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے. دوسرا عیادت کرنے والوں سے کہ عیادت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اجر. کسی مریض کی عیادت اگر صبح کے وقت کی جائے تو شام تک 70,000 فرشتے عیادت کرنے والے شخص کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور 70,000 فرشتے کیا بولتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ. صبح سے جو شروع ہوتے ہیں شام تک یہی ورد کرتے رہتے ہیں 70,000 فرشتے ایک مریض کی عیادت کرنے سے. کیا یہ کم اجر ہے؟
اگر اس اجر پر ہی ہمارا دھیان ہو تو ہم تو کوئی مریض نہ چھوڑیں اور کوئی دن نہ چھوڑیں کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے. اور اگر شام کے وقت ایک مریض کی عیادت کی جائے صبح ہونے تک 70,000 فرشتے دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور تیسرا فائدہ مریض کے متعلقین سے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھی سہولت ہو جاتی کہ پوچھنے کے لیے آئے تو وہ بھی اپنے گھر کا کوئی کام وغیرہ سنبھال لیں, کیونکہ مریض یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی کمپنی ملے. گھر والے بیچارے تھک جاتے ہیں کہ مریض کو وقت دیں یا گھر کے کام کریں, تو وہ جب کوئی پوچھنے کے لیے آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو ریلیکسیشن ہو جاتی, تو گھر والوں کو بھی اپنے آرام کا موقع مل جاتا ہے. اور چوتھا فائدے کا تعلق عامت الناس سے ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کا بھلا بھی ہوتا ہے, ایک اچھا ماحول کریٹ ہوتا ہے, ایک اچھی فضا پیدا ہوتی ہے معاشرے میں, ایک محبت اور ہمدردی کا شعور پیدا ہوتا ہے. اور جب آپ اس نیت سے کرنے لگیں گے کہ ہاں اس میں تو سب سے بڑا فائدہ میرا اپنا ہی ہے کہ میرے لیے 70,000 فرشتہ اگر دعائے مغفرت کرتا ہے تو میں تو کہتے ہیں نا پھر جاؤں, جھوم جھوم جاؤں کہ مجھے تو اس سے بڑا اور کام ہی کوئی نہ ملے. نیک نیتی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ کسی کی تیمارداری کرنا, کسی کی عیادت کرنا, کسی بیمار کو پوچھنے جانا, اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو جا کے دعا دے دیں, اس کا سر دبا دیں. اس کا گھر کا اگر کوئی کام رکا ہوا ہے, جیسے زچہ ہوتی ہے بعض اوقات باہر کے ملکوں میں تو یہ مسئلہ بہت عام ہے کہ عورتیں اکیلی ہوتی ہیں گھروں میں, کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا, سب غیر مسلم ہوتے ہیں, اور اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو خود ہی گھر کا کھانا بھی بنانا پڑتا ہے اٹھ کے, خود ہی اگر کوئی اور بچہ اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, اور اپنی بیماری کی حالت میں عورت کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ کہ اگر گھر کا کوئی کام کرا دیں, اس کے برتن دھو دیں, کچھ صفائی کرا دیں, کچھ ہیلپ کرا دیں, تو کل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سہولت بہم پہنچائے گا انشاءاللہ. اور اگر وہ سارا کام ہو سکتا ہے ہمارے جیسے ماحول میں ہے کہ کوئی نہ کوئی ہیلپر موجود ہوتا ہے, تو پھر ایسے میں مریض کی پسند کی یا فائدے کی کوئی چیز, اور نہیں تو دلیہ بنا کے لے جائیں, ہو سکتا ہے ان کو دلیہ بنانے کا طریقہ نہ آتا ہو, تو مریض سے کہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ تم کھاؤ تو انشاءاللہ تم اس سے بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے. کھانے کی کوئی چیز, کوئی یخنی بنا کے لے جائیں, کوئی پھل لے جائیں, یعنی کسی نہ کسی طریقے سے مریض کو خوشی پہنچانے کی کوشش کریں, تو پلٹ کر وہ خوشی کئی گنا ہو کر آپ تک آئے گی, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ. تو اس لیے مریض کے پاس اچھی اچھی باتیں کرنا اور اس کو بتانا کہ تم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جلد ٹھیک ہو جاؤ گے, اس کو اچھا مشورہ دینا, اس کو موسم کے مطابق اس کے ہر چیز کا خیال کرنا. ہو سکتا ہے مریض کو خود سمجھ ہی نہ ہو اس بات کی, بعض دفعہ اتنے بوڑھے ہوتے ہیں لوگ, لاغر ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر لحاف نہیں اٹھا کے رکھ سکتے یا نہا نہیں سکتے خود. تو اگر آپ اپنی جیسے کبھی ساس ہیں یا والدہ ہیں یا ریلیٹیو ہیں یا کوئی دوست کی امی ہیں یا کچھ, تو ان کو نہلانے میں مدد کرا دینا کتنا بڑا اجر ہے. صرف پوچھنے کے لیے اگر 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو آپ سوچیں جب آپ ان کی ہیلپ کریں گے تو نہ جانے اور کتنے فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کریں گے. اور ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ کی یہی نیکی آپ کے بہت درجات بلند کرنے کا باعث بن جائے. فصل نمبر 47, غیر مادی اور غیر مرغوب دواؤں اور غذاؤں کی بجائے عادی اور مرغوب دواؤں اور غذاؤں کے ذریعے مریض کا علاج. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جن چیزوں کی ہمیں عادت نہیں ہوتی وہ بیماری میں کھانے کو دل نہیں چاہتا. اس لیے ہم کہتے ہیں صحت مندی کی حالت میں بھی دلیا کچھ نہ کچھ کھایا کریں تاکہ بیماری کی حالت میں بھی وہ کھانے سے طبیعت برا نہ محسوس کرے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رحمت اور شفقت دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ مریض جن غذاؤں کا عادی ہوتا ہے, مثال کے طور پر ہم گندم کی روٹی کھانے کے عادی ہیں, تو ان غذاؤں کو بیماری کی حالت میں نرم کر کے مریض کو دیا جائے. اور رعایت کی ہے کہ انہی میں سے چیزوں کو, جیسے ہم بھنا گوشت عام روٹین میں اگر کھاتے ہیں تو بیماری کی حالت میں گوشت دیں مگر یخنی بنا کر دیں. اگر روٹی کھانے کو بہت ہی دل چاہ رہا ہے تو اس یخنی میں نوالے ڈال کے سرید بنا کے کھلا دیں سافٹ کر کے, تو دلیے کے قریب قریب بھی ہو جائے گا. لیکن اگرچہ دلیا ہر بیماری میں مفید ہے, لیکن اگر ایک مریض ضد کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, بچہ ہے, سمجھتا نہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے, اس کو کچھ نہیں دیں گے. اگر دلیا نہیں کھاتا تو پھر تھوڑی سی رعایت کرنے کا حکم ہے کہ اگر جن چیزوں کی اس کو عادت ہے اس میں سے تھوڑی سی چیز مریض کو دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن غیر عادی یعنی جن کی عادت نہیں ہے, یہ مادی نہیں اصل میں غیر عادی ہے, یعنی جن کی عادت نہ ہو. نیچے ہے نا عادی اور مرغوب, تو اوپر ہے غیر عادی اور غیر مرغوب. جو غذائیں ناپسندیدہ ہوں یا جن غذاؤں کی عادت نہ ہو
ان غذاؤں کو اگر مریض نہیں پسند کرتا تو اس کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے، اس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے. اگر مریض کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تو اس کو مت فورس کریں، تھوڑا وقفہ دیں. ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد مریض کا دل چاہنے لگے، جب دل چاہے تبھی کھانے کو دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مریض نہیں بھی کھاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کی حالت میں کھلاتا پلاتا ہے. تو مریض کے ساتھ کھلانے پلانے میں زبردستی نہ کریں. اور اس کے بعد ہے، یہ آپ ڈیٹیل آپ خود پڑھیں، لیکن ایک خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس میں مریض کو عادی غذاؤں میں سے زود ہضم غذا دینے کے بارے میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ روٹی کی جگہ دلیا، گوشت کی جگہ یخنی، اور تلبینہ کا طریقہ بھی ہے جو میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا ہوا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان.